محفل کا باقاعدہ آغاز کلام مجید کی تلاوت سے کریں گے، جس کے لیے میں مرتضیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ رب العزت بھائی کا کلام پاک تلاوت کرنا، ہم سب کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں باسط بھائی سے درخواست کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت بیان کر کے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کو جوش عطا فرمائے، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہے۔ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتہ نہیں ہوں گے، جب تک اس محبت میں شدت پیدا نہیں ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنا بھی ہم کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آج زمانے میں حال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا فیشن، لوگوں کا حلیہ، اغیار کا حلیہ تو پسند آتا ہے، اس کو ہم فیشن کہتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار نہیں، اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے پیار نہیں ہوتا۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم سب کو گرفتار فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی محبت کے دعوے کو دلیل پیش کر سکیں۔ جی باسط بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے،
میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تجھے اے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، تجھے اے منور بے نوا، در شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، فلولا نفر من كل فریقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سمجھنے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے جس کی ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، نکلو ہر فرقے میں سے ایک حصہ تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ قوم میں سے کچھ لوگ باہر نکلیں، اپنے گھروں کو چھوڑوں، گھر سے نکلیں اور دین کی سمجھ کو پیدا کریں۔ تفقہوا فی الدین، دین کے اندر علم کو حاصل کریں، دین کے علم کو حاصل کریں، اور وہ پلٹیں تو ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں تاکہ لوگ بچتے رہیں۔ معلوم چلا کہ لوگوں کے بچنے کی نسبت فقط اللہ کے ڈر سے ہے، اور یہ ڈر سنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے، اللہ کے حکموں کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، تو یہ علماء حضرات، یہ اہل علم لوگ جو دین کا علم رکھتے ہوں، یہ ہمارے درمیان موجود ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہ لوگ موجود ہوں اور ہم ان سے دور ہوں، ان سے استفادہ نہ کریں تو کام مکمل ہو جائے گا؟ پھر بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں سے نکلیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور دین کے علم کو حاصل کریں، اس علم کو حاصل کریں۔
اور پھر علم کے حصول کے بعد ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک یہ ڈر پہنچائیں، یعنی لوگ ان کی مجلس میں بیٹھیں، یہ لوگوں کو صحبت کی ترغیب ہے کہ لوگ ان علم والوں کی مجلس میں بیٹھیں، تبھی تو ڈر سنیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کسی سے آپ نے نسبت کی نہیں، کسی سے آپ مجلس کی نہیں، کسی کی صحبت میں آپ گئے نہیں، کسی سے کوئی تعلق پیدا نہیں کیا علم والے سے، اور آپ تک ڈر پہنچ جائے گا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ڈر سنائیں تاکہ لوگ بچتے رہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ صرف علم آپ تک پہنچا دیا جاتا، کہہ دیا جاتا کہ علم پہنچا دیا جائے اور علم آپ پڑھ لیں تاکہ آپ بچ جائیں، بلکہ کہا یہ گیا کہ جب آپ کے پاس علم حاصل کرنے والی یہ جماعت ہو، یہ علماء ربانی کی یہ جماعت موجود ہو جو تفقہ فی الدین کریں، اور پھر آپ ان کی مجلس کو اختیار کریں، وہ آپ کو یہ ڈر سنائیں، پھر آپ کی بچت کا سامان پیدا ہوگا، پھر آپ بچیں گے۔ اب دین کو سمجھ لیتے ہیں، یہ دین ہے کیا؟ ہم اکثر دین کی باتیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین کے لغوی معنی تو یہ ہیں کہ مکافات عمل، اجر، عادت، رویہ، یہ دین ہے۔ مگر دین کے جو اصطلاحی معنی جس میں ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہم ریفر کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ سماوی دین جو انسان کو، ذی عقل کو، کیونکہ یہ دین کا اطلاق ذی عقل پر ہوتا ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ان کے اوپر دین کا اطلاق نہیں ہے نا۔ تو جو ذی عقل لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، جو حواس رکھتے ہیں، ان کو یہ خیر کی طرف لے جائے، اللہ کے راستے پر لے جائے، اس سے مراد ہوتی ہے دین۔ ویسے تو اگر وہ خیر کی طرف نہ بھی لے جائے تو بھی وہ دین کہلائے گا، جیسے سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو دین وہ رویہ، وہ طریقہ کار جو ذی عقل پر لاگو ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی عبادات بھی اخذ کرتا ہے، جس سے وہ اپنے اجر و ثواب کو بھی متعین کرتا ہے، اس کی عادت، یہ وہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کون سا پسند فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہمارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے، باقی کوئی دین نہیں۔ تو جب اللہ نے حکم فرمایا تفقہ فی الدین، ہمیں دین کے اندر تفقہ کرنا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ علوم دینیہ حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، تبھی تو ڈر سنانے والے ہوں گے، تبھی تو ڈر بتانے والے ہوں گے، تبھی تو نجات ملے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں تفقہ فی الدین سے مراد یہ دین اسلام کا علم، اس کو حاصل کریں اور پھر یہ ڈر سنانے والے بن جائیں اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائیں، یہ جماعت لوگوں کی جماعت کا ذریعہ بن جائے۔ دین کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ دین کے تمام پہلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے اس کی تمام جہتیں اس دین کے اندر شامل ہیں، یعنی دین اسلام کا ہر رنگ دین کے اس لفظ کے تفقہ فی الدین کے زمرے میں آئے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ چاہے علوم شریعت ہو یا وہ علم باطنی ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو احکامات لے کر آئے وہ ظاہر کے لیے بھی لے کر آئے اور آپ کے باطن کے لیے بھی لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوری سے بھی منع فرمایا، چوری کی بھی شریعت بیان فرمائی، حد نافذ فرمائی، چوری کے بھی معاملات بتائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی بتایا، جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ ظاہر سے نہیں ہے تعلق۔ حسد کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اوپر ظاہر میں کوئی حد نہیں ہے، اس کے احکامات باطنیہ ہیں۔ تو علوم دینیہ کے اندر دین کے متن میں، اس جملے میں، اس لفظ میں ظاہر بھی اور باطن بھی، یہ دونوں محیط ہیں، دونوں شامل ہیں، جدا جدا نہیں، الگ الگ نہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ صرف ظاہر کے اوپر دین لاگو ہے، ظاہری شریعت کی بات گفتگو کریں،
تو باطن کے احکامات باقی رہ جائیں گے، یہ دین مکمل نہیں ہوا، وہ تفقہ فی الدین نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف یہ باطن کی باتیں کرتے رہیں اور ظاہر سے سروکار ہی کوئی نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور باتیں صرف ظاہر باطن کی کرتے پھریں، تو یہ بھی مکمل نہیں، یہ بھی تفقہ فی الدین نہیں، کہ دین کے مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے ظاہر و باطن دونوں کو شامل کریں۔ تو یہ علماء ربانی جو ظاہر کے علم کو بھی ظاہر جانتے ہیں اور باطن کے علم کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک جگہ فرمایا کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو علم رکھتا ہے وہ اور جو علم نہیں رکھتا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، ہم سب نے قرآن پاک میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرشتوں پر دلیل پیش کی گئی کہ یہ افضل کیسے ہیں، تو وہ علم کی بنیاد تھی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے، تو فضیلت کی دلیل علم تھا۔ فضیلت تو رب نے عطا فرمائی، مگر اس کی دلیل میں کیا پیش کیا؟ علم پیش کیا گیا۔ تو علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا یہ برابر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم علم حاصل کرو، اس پر عمل نہ بھی کرو، تو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی جو حصہ علم کے ہونے تک کا ہے اجر، وہ آپ کو میسر آئے گا۔ آپ کے علم کو اصل حسن آپ کے عمل سے ملتا ہے، مگر علم کے حصول علم تک کا اجر وہ آپ کو میسر آئے گا، اور علم کو عمل پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ علم بغیر عمل کے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل بغیر علم کے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی قید ہے نا، ایک چیز دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن دوسری چیز انڈیپینڈنٹ ہے۔ علم انڈیپینڈنٹ ہے، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ اس میں عمل نہ کریں، مگر آپ عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو۔ اور عمل کے اندر نکھار یہ بھی علم سے آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا، تو اللہ والے ان کی داخل ہونے لگے مسجد میں، دیکھا شیطان کھڑا ہے، تو اس سے کہا کہ تم دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا وہ اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو میں بہکانا چاہتا ہوں، اس کی نماز میں خلل پیدا کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ جو ساتھ اس کے برابر میں بندہ سو رہا ہے نا، اس سے میں ڈر رہا ہوں، اس لیے اندر نہیں جا رہا۔ وہ کہنے لگے تعجب ہے، وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہے، تو اس سے نہیں ڈر رہا، اور وہ جو غفلت کی نیند سو رہا ہے تو اس سے ڈرتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اس کی نماز کو خراب کر دوں گا، اس کی نماز کا اجر ضائع ہو جائے گا، مگر وہ جو سو رہا ہے نا وہ عالم ہے، وہ اس کو بتا دے گا کہ تیری غلطی کیسے درست ہوگی، اس لیے میرا فعل ضائع ہو جائے گا، میں اس لیے ڈر کے دور تھوڑا سوچ رہا ہوں کروں کیا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ علم بغیر عمل کے حاصل کریں، مگر عمل کی درستگی بغیر علم کے ممکن ہی نہیں۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ نے حسن عبادت کیسے کرنی ہے، آپ کے لیے ممکن ہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر پائیں۔ تو علم کو فوقیت حاصل ہے عمل کے اوپر۔ پھر علماء فرماتے ہیں علم اللہ کا وصف ہے، علم اللہ کا وصف ہے، اللہ صاحب علم ہے، اور عمل یہ بندے کا وصف ہے، یہ بندے نے کرنا ہے، اور وہ چیز جو اللہ سے نسبت رکھتی ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے بنسبت اس چیز کے جو بندے سے نسبت رکھتی ہے۔ تو علم کی توجیہات کے علم کی فضیلت علماء نے بیان فرمائی ہے، لیکن علم کا اصل مقصد عمل کرنا ہے تاکہ رب کو راضی کیا جا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی
کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، اپنا وقت نکالا ہے، اس مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ظاہر و باطن کے علم کو حاصل کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں فضل عطا فرمایا ہے، مگر یہ کوششیں جاری رکھنی ہیں جب تک کہ ہم اپنی لحد اپنی قبر میں نہیں اتر جاتے، جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا علم اور اتنا وصف عطا نہیں فرما دیتا کہ ہم لوگوں کو ڈر سنانے والے بن جائیں، اور ہماری نپاس مجلس میں بیٹھ کر ڈر سننے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے بچنے والے نہ بن جائیں، تب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ نفر آئے گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں، مشکل میں گھر سے نکلنے کو کہتے ہیں، تو یہ سفر ہم نے جاری رکھنا، اسی کا حکم دیا گیا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی کہ ہم نے تفقہ فی الدین، دین کے سیکھنے کے لیے ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے۔ اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور وہ ایک راستے پر چلتا ہے، جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور ایک راستے پر چلتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی برکت سے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنا، حضور فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اچھا، ہم سب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، جنت میں جانا آسان ہے، بس ہم مریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جنت کا راستہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس جنت کو اس دنیا میں بیٹھ کر کمانا ہے، یہ دنیا جنت کی کھیتی ہے۔ ہم اپنا فیصلہ خود کریں، کسی دوسرے کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا فیصلہ خود کریں، اور خود رات کو بیٹھ کے، جسے کہتے ہیں نا ریفلیکٹ آن یور ڈیڈس، رات میں بیٹھ کے ذرا سوچیں تو کہ آج کتنے کام تھے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے، اور کتنے ایسے کام تھے جس میں میں نے تاویل نکالی ہے، توجیہ نکالی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، آج میری مجبوری ہے، یہ جو نا ریزننگ، تاویلیں نکالنا، کون سے ایسے کام تھے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے، اور کتنے ایسے کام ہیں جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو ریزن سکھائے ہیں کہ آج میں نماز نہیں پڑھ سکا، کل پڑھ لوں گا، آج میں ذکر نہیں کر سکا، کل کر لوں گا، آج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شریعت کا حکم پورا نہیں کر سکا، کل کر لوں گا۔ میں نے کتنے کاموں کے لیے ریزننگ کی ہے، اور کتنے ایسے کام تھے جو میں کر گزرا ہوں۔ ریفلیکٹ آن یور سیلف، آپ کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے کو جنت کے قریب ہیں ہم، کتنا ہم نے جنت کو کما لیا اس دنیا۔ اور یاد رکھیں کہ جنت کے سفر میں پہلی منزل یہ قبر ہے، جنت کے راستے میں پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے وہ کیا ہیں؟ من ربوں کا، من دینوں کا، ہزار راجن۔ کیا ہم یہ سوالوں کے جواب دے سکیں گے؟ یہ آج کہنا آسان ہے کہ میں کہہ دوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں سچ بولنا ہے، میں نے اس لا الہ الا اللہ پہ کتنا یقین رکھا، اور پھر میرے اعمال کیا تھے، قبر یہ بھی بتا دے گی، قبر یہ بھی بتا دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر مبارک کے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ 2 ٹہنیاں سبز لگائیں، صحابہ سے کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور وہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ حضور فرماتے ہیں، حدیثیں کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ شخص پیشاب کرتا تھا اور اس کی چھینٹوں میں احتیاط نہیں کرتا تو وہ چھینٹیں اس کے اوپر پڑتی تھیں، اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، ہم نے اس چیز کے بارے میں کب کتنا سوچا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کا راستہ بہت آسان ہے، بس مرنے کی دیر ہے، ہم جنت میں ہیں۔ پل صراط
سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ پل صراط کیسا ہے کہ تلوار کی طرح تیز ہے اور باریک، انتہائی باریک ہے، اس کے اوپر سفر کرنا ہے، اور اس کے اوپر لوگ جو گزرنے لگیں گے تو کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہ سب مشکلات پار کر کے حضور فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ آج کل تو علم کے راستے کے لیے نکلنا کوئی مشکل رہ ہی نہیں گیا۔ پہلے وقتوں میں لوگ مہینوں مہینوں کی سفر کرتے تھے، آج ہمیں 2 گھنٹے کے سفر کرنا مشکل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار 2 گھنٹے دور ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ 2 گھنٹے کو ہم کہتے ہیں دور ہے، حالانکہ ہم نے پیدل بھی نہیں چلنا، گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے، اور 2 گھنٹے گاڑی نہیں چلنا، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں، یہ بہت دور ہے۔ اس وقت لوگ مہینوں مہینوں کا پیدل چلنے کا، صوتوں کا سفر کرتے تھے اور یہ علم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی ایک دوسرے کے پاس سفر کر کے جاتے تھے، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے پاس سفر کرتے تھے۔ ذہن میں رہے کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے کی تعداد، اور ان میں سے جو فقہی تھے، جو فتویٰ دینے والے تھے، وہ صرف 130 تھے۔ ہر صحابی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ ہمارے گمان میں یہ ہے نا کہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بس صحابہ کو سب کچھ پتہ ہے، تو صحابہ کرام نے جس صحابی نے جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں سنا وہ ان کو یاد رہا، ہر معاملے پہ وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ فتویٰ دینے والے صحابہ کرام صرف 130، اور ایک روایت میں آتا ہے 139، یعنی 130 سے 139 صحابہ فتویٰ دینے والے تھے فقہ کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام میں سے، جن کو اللہ نے یہ حکمت عطا فرمائی تھی، یہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، یہ فقہ کے معاملات بھی ضمناً بات آئی ہے تو یہ کرتا چلوں، یہ کوئی اپنے پاس سے حکم نہیں دیا جاتا، حکم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ فقہ والے جو مجتہدین ہوتے ہیں یہ اس حکم کو ظاہر کرتے ہیں، ایک ہی سورہ مبارکہ میں سے کئی کئی قوانین، کئی کئی حکم ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے قرآن پاک کے اندر جب نشے کی حالت میں ہو، شراب کے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ ہو، پھر اس کو منع کر دیا گیا شراب کو، تو شراب کی حرمت کس وجہ سے آئی؟ نشے کی وجہ سے آئی۔ اب قرآن پاک میں کسی جگہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ بھانگ حرام ہے، کوکین حرام ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا۔ یہ فقہ ہی ہیں جن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس حکم کی حرمت علت ہے کیا، ریزن نشہ تھا، لہذا یہ انہوں نے فقہ کا حکم آ گیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ حرام ہو گئی۔ ایز اے ورڈ ہیروئن حرام ہے کہیں نہیں، پر وہ نشے میں مبتلا کرتی ہے، بندے کو عقل سے فارغ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی مماثلت اس حکم سے ہے جو شراب کے لیے ہے، اس لیے اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ یہ ہے فقہ۔ تو جو اہل فقہ ہیں، جو فتویٰ دینے والے ہیں، یہ اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں لگاتے، یہ حکم کو ظاہر کرتے ہیں، کھود کے نکالتے ہیں اس حکم کو، یعنی حکم یہ تھا اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اب اس زمانے میں یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس پہ کیا حکم لاگو آئے گا۔ تو یہ ایک کام ہے فقہ کا، تفقہ فی الدین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت تم میں سے ایسی ہو جو تفقہ فی الدین کرے، پھر وہ باقی لوگوں کو وہ ڈر سنائے تاکہ لوگ نجات پانے والے بن جائیں، لوگ بچنے والے بن جائیں۔ یہ علم کو حاصل کرنا اتنا ضروری۔
حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر یہ فضل فرماتا ہے کہ وہ جو زمین پر جتنے قدم چلتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم ہے ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو حدیث مبارکہ کا لفظ استعمال ہوا، اس میں مراد آنا اور جانا ہے۔ جب بندہ کسی عالم ربانی کی مجلس میں جاتا ہے اور اس کا مقصد حصول علم ہے، وہ ظاہری اور باطنی علم دونوں، یا ظاہری یا باطنی علم یا دونوں، اگر اس کا علم حصول علم کی مقصد سے کسی عالم ربانی کے پاس جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اس کے آنے اور جانے کے سفر پہ وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کی مقبول عبادت کا۔ ہم تو ایک نماز پڑھتے ہیں، 10 خیال آتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اس کو قبول فرما لے۔ اور مقبول عبادت میں سے ایک عبادت مقبول بندے کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہوتی ہے، اسے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہاں معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کر دو۔ پھر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، پھر رب زمین کو حکم فرماتا ہے کہ زمین جہاں جہاں یہ قدم رکھتا جائے وہاں کی زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کتنی نیکیاں سمیٹ کے ہم اس مجلس میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنا نیکیاں کما کے ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں جو ہمیں ظاہر اور باطن کے علم سے آراستہ کرتا ہے۔ سمجھتے یہ ہیں او یار بس وقت نکالا تھا، ٹائم دیا تھا، پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ سمجھتے ہیں پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھنا بس وقت ہی ہے یار، اب کیا کریں، انہوں نے بلا لیا ہے، چلے گئے۔ چل کے تو آپ اس دنیا میں ایسے ہی گئے، مگر آپ نے سمیٹ کے کیا لے آئے اس سفر سے؟ اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھنے کے اس سفر سے آپ نے سمیٹ کے کیا لیا؟ اس عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے سمیٹا کیا؟ جتنے قدم اٹھائے اتنے سالوں کی مقبول نیکیاں، عبادت کی نیکیاں، ہر قدم کے بدلے جنت میں گھر، اور ہر قدم پہ زمین نے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی صرف ایک اس عالم ربانی کی زیارت اور اس کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے کہ وہاں سے مجھے علم حاصل ہو۔ ابھی عمل کی بات نہیں ہوئی، ابھی حصول علم کی بات کر دی ہے۔ حصول علم، یہ علم حاصل ہوا، اتنی برکت حاصل ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن 4 اشخاص کو، یعنی 4 طبقوں کو، جب حدیث مبارکہ میں 4 اشخاص بتائے جاتے ہیں تو اس سے مراد طبقہ ہوتا ہے، تو 4 اشخاص کو جنت کے دروازے پر پیش کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون کون سے شخص؟ عالم بعمل، مقبول حج کرنے والا، جس نے حج کیا بغیر گالم گلوچ کے، تمام اراکین اس نے ادا کیے، بغیر فساد کے اس نے وہ کیا، اخلاص کے ساتھ حج۔ دوسرا شخص وہ۔ تیسرا شہید، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور چوتھا وہ شخص جس نے حلال مال کما کر اللہ کی راہ میں بغیر نمود و نمائش کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ 4 اشخاص کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ چاروں آپس میں بحث میں الجھ جائیں گے کہ ہم میں سے پہلے کون داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو مامور فرمائیں گے کہ ان کے درمیان جا کر فیصلہ کرو۔ حضرت جبریل امین ان کے درمیان موجود ہوں گے، جا کر فیصلے کے لیے پہنچیں گے، تو عالم سے پوچھیں گے تم کیوں چاہتے ہو کہ تم جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ؟
وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، میں نے وہ علم ان تک پہنچایا، ان کو ڈر سنایا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہیں، عالم بعمل، یہ عالم ربانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں، یہ وارث ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اس پر اپنی دلیل قائم کریں گے۔ حضرت جبریل امین اس حاجی سے پوچھیں گے کہ تم کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں تم داخل ہو؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، کمفرٹ زون کو چھوڑا، اللہ کے لیے سفر کو میں نے اختیار کیا، یہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا تھا، یہ جسمانی عبادت بھی تھی، مالی عبادت بھی تھی، میں نے اس عبادت کو اختیار کیا، اللہ نے میری اس عبادت کو قبول کیا، میں نے اخلاص کے ساتھ کیا، اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ تو جبریل امین ان سے پوچھیں گے یہ تمہیں کس نے بتایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے؟ وہ عرض کریں گے یہ تو مجھے عالم نے بتایا تھا۔ پھر شہید سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ تم جنت میں پہلے داخل ہو؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور میرے اس عمل کا بدلہ جنت ہے۔ جبریل امین ان سے پوچھیں گے تمہیں کس نے بتایا کہ یہ اس کا بدلہ جنت ہے؟ وہ کہیں گے کہ مجھے تو عالم ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جنت ہے۔ پھر اس غنی سے پوچھا جائے گا، سخی سے پوچھا جائے گا جس نے حلال مال کمایا اور اس کو نمود و نمائش کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ ایسا کرو؟ وہ کہے گا مجھے عالم نے بتایا تھا کہ ایسا کرو۔ جبریل امین فیصلہ فرمائیں گے یہ تم تینوں کا استاد ہیں، استاد کی تکریم سیکھو، لہٰذا ان کو پہلے جنت میں جانے دو۔ تو وہ جو عالم بعمل تھے وہ حق پر تھے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے جو یہ علم حاصل کیا یکسوئی کے ساتھ، اس میں میرے معاون یہ غنی تھا، یہ سخی تھا، اس نے اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا، میں نے یکسوئی کے ساتھ علم کو حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اگر یہ مجھ پر غنا نہ کرتا، مجھ سے سخاوت نہ کرتا تو میرے لیے یہ کرنا ممکن نہ تھا۔ رب فرمائے گا تو نے حق کہا، سب سے پہلے اس غنی کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ۔ مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کی نجات کا ذریعہ یہ بتانے والا عمل وہ عالم ہی تھا، تفقہ فی الدین، جس نے دین کے اندر فقہ کو حاصل کیا تھا، فکر کیا تھا، دین کے اندر سوچا تھا، دین کے علم کو حاصل کیا تھا، وہ ظاہر اور باطن کے علم کو حاصل کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا ظاہر کا علم اگر ہوتا ہے اس عالم کے پاس تو کیا خیال ہے یہ کبھی بولتا حق کی بات کہ جی میں تو اس کی وجہ سے علم حاصل کیا ہے؟ یہ مورل کریج اس کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ وہ ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتا تھا۔ یہ باطنی کیفیت ہے ایثار کی، ظاہری کیفیت نہیں ہے۔ ایثار ایک باطنی کیفیت ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہیں۔ سچ بولنا بھی ایک باطنی کیفیت ہے کہ آپ حق کے سامنے آپ اپنے حوادث زمانہ کو، مشکلات کو، ڈیفیکلٹیز کو کنسیڈریشن میں نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں یار سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تو یہ باطنی قوت یہ ظاہر و باطن کے علوم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، ظاہر اور باطن کا علم حاصل کرتا ہے، تو اسے پتہ نہیں کہ اس نے کتنا کچھ سمیٹ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے اس لیے نکلتا ہے کہ وہ کوئی علم سیکھے۔ وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو تہامہ پہاڑ، وہاں ایک پہاڑ تھا چونکہ یہ گناہ اس دنیا میں فیل نہیں ہوتے، ان کا برڈن بعد میں ہوں گے، تو اس کے اوپر تہامہ پہاڑ کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ پھر وہ جب اس اہل علم کے پاس جا کر بیٹھتا ہے
اس عالم ربانی کے پاس تو ایک رائی جتنا بھی اس کے اوپر وزن نہیں ہوتا، اس کے سارے گناہ کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات حضرت عمر فاروق نے خود سے نہیں کہہ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جس کو رب اس کے سفر کو مقبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کیسے بخش دیتا ہے؟ کہ صبح بھی وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، وہ شام کو بھی بخشا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے حصول علم کے لیے جستجو کی، وہ دن وہ صبح بھی بخشا ہوا ہے، وہ رات بھی بخشا ہوا ہے، شام میں بھی بخشا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس کے دنیا کے اس معاملات کی دن کی آغاز بھی اللہ کی مغفرت کے ساتھ ہے۔ ہمیں قصد کرنا ہے اس علم کو حاصل کرنے کا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے علم ہمیشہ اس وقت بڑھتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ علم کے بڑھنے کا، مضبوط ہونے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ایک چیز سیکھ لی، یاد کر لی، آپ دیکھ لیں، ہمیں دنیا کی حساب سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، وہ تمام سبجیکٹس جو آپ نے یونیورسٹی میں پڑھے تھے یا کالج میں پڑھے تھے، وہ علم آپ کے پاس تھا ہے، مگر جس کو آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لوگوں کو وہ بتایا نہیں ہے، ان سبجیکٹس کے صرف آپ کو نام ہی یاد رہ گئے، اس کے اندر گیا تھا وہ یاد نہیں رہ گیا۔ ان کی فائنل ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وہ علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، حالانکہ وہ آپ نے حاصل کیا تھا، ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ یہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو جانتے ہیں اس معاملے کو، مگر اب آپ کو اس کے صرف وہ کہتے ہیں نا آؤٹ لائنز ہی پتہ ہوتی ہیں، نام پتہ ہوتے ہیں، پیرامیٹر میں ہی آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈیپتھ نالج نہیں ہوتا، جبکہ آپ نے پتہ، کیونکہ آپ نے وہ شیئر کرنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو علم کا حسن یہ ہے کہ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے نا، آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اس بات کی مختلف جہتیں آپ تک آپ پر واضح ہوتی رہیں گی۔ آپ یہ علماء ربانی کو دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، مگر ہر روز، ہر آئے دن اس کی ایک نیا جہت، اس کا ایک نیا مفہوم ان کے سامنے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو تفاسیر کب سے لکھی جا رہی ہیں، کسی ایک کوئی ایک تفسیر لکھنے والا نہیں، وہی قرآن ہے نا، قرآن کی آیات تو تبدیل نہیں نہ ہوئی، مگر انہی آیات میں سے مختلف مفاہیم تفاسیر میں بیان ہوتے ہیں، فقہ ہی اسی میں سے فقہ کے مسائل اخذ کرتے ہیں، جتنا وہ یہ علم پھیلاتے ہیں اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جائیں، جتنا وہ باطن کے علوم کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے اپنے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا اپنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بغض کرے، بخیلی کرے، اور وہ علم اپنے تک محفوظ کر کے رکھ لے کہ کسی کو نہیں بتانا، یہ علم اس سے بھی ضائع ہو جائے گا۔